سوال ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ قیامت کے روز ہماری شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور امت محمدی میں داخل ہونے کے سبب حضور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت میں شامل لوگ ہیں، اس لیے انہیں بخش دیا جائے۔ کیا حدیث یا کسی قرآنی آیت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ ایک حدیث سے جو قطعیت کے ساتھ سب کو مسلم ہے، اس نتیجے کے برعکس ثبوت ملتا ہے جو عامت الناس نکالتے یا مولوی ان کی خاطر نکالتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ صحابہ جانتے تھے، ان کے ایک گروہ کو جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائے جاتے ہوئے دیکھیں گے اور فرمائیں گے اصحابی اصحابی، اے اللہ میرے صحابہ ہیں، یہ جہنم کی طرف کیوں دھکیلے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ تجھے نہیں پتہ کہ تیرے بعد ان کے کیا کردار تھے۔ اور جیسے عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کریں گے کہ میں تو جب تک نگران رہا، میں ان کی سچائی پر نگران رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر میں نہیں جانتا ان پر کیا گزری۔ تو اگر صحابہ کا یہ حال ہے تو آج کل کی جو امت کہلانے والی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ان کی کیسے شفاعت کریں گے؟ یہ علماء نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے اپنے روزی کمانے کا۔ چنانچہ ابھی اخبار میں، کل کے اخبار یا پرسوں کے اخبار میں یہ خبر تھی کہ کراچی میں ایک مولوی صاحب نے بڑی مسجد میں اعلان کیا کہ اے وہ لوگوں جو میری بات کو سن رہے ہو یہاں مسجد میں، تمہیں کھلی چھٹی ہے، تم جتنی مرضی بے حیائیاں کر لو، جتنے چاہے گناہ کر لو، جتنے چاہے حقوق مار لو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں کیونکہ تم میرے پیچھے چل رہے ہو۔ یہ جنگ اخبار میں چھپی خبر ہے۔ جن بد نصیبوں کا یہ حال ہو، جنہوں نے اسلام کو اس حد تک بگاڑ دیا ہو کہ بجائے اسلام کا حوالہ دے کے یہ کہنے کے کہ تم خدا کے لیے ان بے حیائیوں سے باز آ جاؤ ورنہ محمد رسول اللہ بھی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شفاعت کر دوں گا، اس لیے تمہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کرو۔ تو یہ دین سے کھیلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے دین کا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اگر ایک مسلمان سادہ مزاج اپنی سادہ عقل سے ان سب باتوں کا تجزیہ کرے جیسا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو اس نتیجے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، آخری زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ نقشے جو کھینچے جا رہے ہیں، جو خود اپنی تصویر یہ لوگ اتار رہے ہیں، اگر یہ بدترین مخلوق کی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا ان سے بھی بدتر آنے والے ہیں؟ اللہ معاف کرے۔